چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر. یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس دنیا سے رخصت ہونے کا مہینہ. تو آج میرے سامنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا، ویسے تو سیرت پر بات کرنا، نبی محترم کی ہستی پہ بات کرنا، اس کے لیے زندگیاں درکار ہیں، لیکن یہ بچے ہیں، کچھ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رحمت العالمین جس کی وجہ سے وہ کل آئے، ان کے کچھ واقعات میں بیان کروں گا. پہلے تو وہ شعر مجھے 2-4 یاد آ گئے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نقطۂ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ بہت خوبصورت شعر ہے، آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں چھوٹے سے الفاظوں میں. تو ایک دفعہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. دیکھا تو ایک بچہ جس کے تن پر بھی اچھے کپڑے نہیں تھے، وہ رو رہا تھا، مایوس، اس کے چہرے پر مایوسی تھی. آپ نے اس کو پیار کیا، پوچھا، بیٹے تم اس حالت میں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میرے تو نہ والد ہے نہ والدہ، میں یتیم ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اب عید کی طرف جا رہی ہے، بچے بھی ساتھ، اچھے کپڑے، تو میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، نہ میرے پاس جوتے ہیں. تو نبی محترم اس کو پیار سے گود میں لیا اور گھر لے کے آئے، اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. حضرت امام حسن حسین کے کپڑے منگوائے، اس کو نہلایا دھلایا، اس کو اچھا لباس بنایا، ان کے جوتے بھی وہی حضرت امام حسن حسین کے پہنائے، اور ان کو اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے مسجد وہاں نماز کی طرف، عید کی طرف لے گئے. تو پھر وہ بچہ ہمیشہ کے لیے آپ کا اڈاپٹڈ بیٹا بن کر رہا. تو یہ ان کی شفقت کا ایک پہلو. دوسرا، ایک جنگ احد میں ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور روتا ہوا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد تھے، وہ تو جنگ میں شہید ہو گئے، اب میرا کوئی وارث نہیں. تو نبی محترم نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں پسند کرو گے کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں؟ اور حضرت عائشہ جو ہے تمہاری ماں، پھر انہوں نے اسے ایز اے بیٹا بنایا. حضرت عائشہ کو کہا، یہ تم آج سے اس کی ماں ہو اور یہ میرا بیٹا ہے. تو اس طرح انہوں نے اس پر اپنے شفقت اور پیار کا ہاتھ رکھا. پھر ایک وہ بڑھیا کا قصہ بھی ہے کہ وہ بڑھیا روز جب آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے نا، اندھیرا ہوتا تھا ان دنوں، یہ لائٹ کا اتنا بڑا لمبا چوڑا انتظام نہیں تھا، تو وہ ان پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. تو کچھ دن ایسے گزر گئے کہ وہ نہیں، ایسی حرکت نہیں ہوئی. تو آپ پریشان ہوئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس بڑھیا کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ تو بیمار ہے. تو نبی کے رسول سے گھر گئے، اس کی تیمارداری کی، دوا دارو کی، اور پانی بھی مٹکے میں بھر کے رکھا اس کے لیے. اور پھر جب تک وہ تندرست نہیں ہوئی، وہ اس کی عیادت کے لیے روز اسی طرح جاتے رہے. یہ پھر ایک اور قصہ، ایک وادی تھی جہاں آپ تبلیغ کے لیے گئے، تو وہاں انہوں نے، جو وہاں کے باشندے تھے، انہوں نے بچے، گنڈے، بدماش ان کے پیچھے لگا دیے، پتھر پھینکے،
اور ان کو مجنون پاگل بھی کہتے اور ساتھ ساتھ پتھر پھینکتے، یہاں تک کہ آپ کے لہو جو ہے پیروں سے تر ہو گئے۔ تو جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو ہم اس بستی کو 2 پہاڑوں درمیان کچل کر رکھتے ہیں، لیکن آپ کیونکہ رحمت العالمین تھے، آپ نے کہا یہ لوگ تو اس بستی کے لوگ تو مجھے جانتے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں میں ان میں کوئی مجھے جاننے والا آ جائے، تو اس لیے میں نہیں پسند کراؤں گا کہ اس بستی کو کچل دیا جائے۔ تو پھر آج ہم جو مسلمان یا برصغیر میں بستے ہیں، یہ اسی بستی کے میں سے ایک بندہ اٹھا، محمد بن قاسم، جس نے یہ برصغیر میں اسلام کا پھیلاؤ کیا، سندھ کو فتح کیا اور پھر یہاں اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج ہم جو مسلمان ہیں وہ ذریعہ بنا وہ بستی کا بندہ محمد بن قاسم، جس کی وجہ آج ہم کلمہ گو ہیں۔ تو یہ 2-4 پہلو ہیں جو ان کی شخصیت کا حصہ ہے، واقعہ ہے، جو ہمیں سمجھنے کے لیے اشارہ دیتے ہیں کہ ہم بھی اگر لوگوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت، صلہ رحمی، درگزر سے کام لیں تو ہم نبی کی سنت کا حق بھی ادا کریں گے، امتی ہونے کا بھی حق ادا کریں گے، اور ہم صحیح معنی میں ایک سچا، پکا اور صحیح انسان اور مسلمان ہونے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش بھی کر سکیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور ان تمام میرے بچوں کو سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم امت محمدی کہلانے کے صحیح دعوے دار بن سکیں۔ اللہ میاں ہماری دعاؤں کو پور فرما، ہمیں صراط المستقیم چلنا ہمارے لیے آسان فرما، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تیرے انعامات ہوئے، ان لوگوں کی راہ پہ مت چلائیے جن پر تیرا غضب ٹوٹا۔ اے بریات میری ذریات کو، میری بیوی بچوں کو، میری بہو بیٹیوں کو، سب کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کو متقی کا ایمان بنا۔ ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔